وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ، خالص وقت کے دین کے لیے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب تک کوئی بھی شخص 3 درجات سے نہ گزر جائے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب نہیں حاصل کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے جو پہلی چیز ہے وہ ہے علم۔ جب تک ایک شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کام صحیح نہیں کر سکتا۔ اگر ہم صرف دنیا کی مثالیں لے لیں، ایک شخص سے اس کو موٹر سائیکل چلانا نہیں آتا، اس کو طریقہ ہی پتہ نہیں، اس کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ گیئر کون سا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح میں نے اس کو چلانا ہے، اس کو میں نے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، ظاہر ہے کہ وہ نہیں چلا سکے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص گاڑی کا علم کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ گاڑی چلائے گا تو ظاہر کیسے چلائے گا۔ تو اسی لیے پہلی چیز ہے علم کا حاصل کرنا۔ علم کے بغیر نہ دنیا میں ہم چل سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے اندر چل سکتے ہیں۔ دین کی مثالیں لے لیں، ایک شخص سے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے حج میں کرنا کیا ہے، ارکان کون سے ہوتے ہیں حج کے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حج کے اندر طواف کی کتنی قسمیں ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کس جگہ پر سعی کرنی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون کون سے پروسیس یہاں پہ کرنے ہیں، حلق میں نے کب کروانا ہے، ظاہر ہے کہ وہ حج برباد کر کے آ جائے گا۔ اس طریقے سے ایک شخص جاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عمرے میں کیا جاتا ہے۔ ہمارے لوگ جیسے کہ جاتے ہیں، جس طرح ہم مری جاتے ہیں، گلگت بلتستان جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہم وہاں بھی جاتے ہیں، یعنی ہم لوگوں نے ٹور بنا لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں کرنا کیا ہے، کون سی مقدس جگہ ہے، یہاں کس لیے ہم آئے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ہمیں اس چیز کا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے علم۔ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے تب تک ہم چل نہیں سکتے کسی بھی چیز کی، چاہے وہ دنیا کا ہو چاہے آخرت۔ اسی لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طلب العلم فریضۃ، اگر ہم اس کو یوں دینا کہ طلب مانی طلب، علم مانی علم، اچھا یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں فرمایا طلب الدین بالعلم، تو معلوم ہوا کہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کا علم بھی ضروری ہے اور ظاہر ہے کہ پھر آخرت میں کامیابی کے لیے آخرت کا علم بھی ضروری ہے۔ تو دونوں علوم کو ساتھ لے کر چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قیدی آئے تھے، بعض تو وہ تھے جن کو آپ علیہ السلام نے فدیہ دے کر چھوڑ دیا تھا اور بعض ایسے تھے جو فدیہ نہ دے سکے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے، جو کافر فدیہ نہ دے سکے، ان سے فرمایا کہ ہمارے 10 بچوں کو علم سکھاؤ۔ کافر کون سا علم سکھائے گا؟ دین کا تو سکھائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے علم کی بات ہو رہی ہے، تو 10 بچوں کو سکھاؤ۔ اگر جتنے پاسز جتنے ٹائم کے اندر آپ نے سکھا دیا آپ لوگ آزاد ہو، تو یہ فدیہ آپ نے مقرر کیا تھا آپ علیہ السلام۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم چاہے جون سا بھی ہو ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے عمل۔ ظاہر ہے کہ علم انسان کے پاس آ گیا ہے، صرف علم کام نہیں آتا، ساتھ میں عمل بھی ہونا چاہیے۔ صرف علم اگر کسی انسان کے پاس ہے تو یہ گمراہی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے شیطان کی مثال ہے، وہ جو راندہ درگاہ ہوا تھا، اب وہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے پاس علم تھا، فرشتوں کی صف میں اس کو داخل کیا گیا اسی علم کی بدولت، اتنا اس کے پاس نالج اور علم تھا، لیکن عمل اس کے اندر نہیں تھا، یعنی علم کیا بتاتا ہے وہ سمجھا ہی نہیں تھا اس چیز سے، لہذا راندہ درگاہ ہوا۔ یہی شیطان سمجھتا تھا کہ ہوں میں آگ کا گوہر یہ ناداں بھول بیٹھا تھا، خدائے لم یزل اکبر، جسے چاہے فضیلت دے جسے چاہے رکھے کم کر۔ اللہ کو دلائل دے رہا ہے، علم تو تھا، دیکھا علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ علم کے تقاضے کیا ہے۔ علم کس کی پہچان کرواتا ہے؟ اس رب کی پہچان کرواتا ہے۔ علم بتاتا ہے کہ رب کون ہے، وہ خالق ارض و سماوات والارض ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ شریک پر ان کا مالک ہے، اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ یہ بھول بیٹھا خدائے لم یزل اکبر، جسے چاہے فضیلت دے جسے چاہے رکھے کمتر، اور دلیل دینے لگ گیا رب کو جس نے اس کو علم دیا ہے۔
عالم الغیب والشہادہ، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جس کے پاس علم کی کنجیاں ہیں اس کے علم تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کو دلائل دے رہا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور اسے پیدا کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ علم تھا، مگر اس نے علم کو سمجھا ہی نہیں تھا جو اس کو عمل کی طرف لے کر جاتا۔ تو یہی شیطان سمجھتا تھا کہ ہوں میں آگ کا گوہر، یہ ناداں بھول بیٹھا، ناداں بیوقوف تھا، یہ ناداں بھول بیٹھا تھا خدائے لم یزل اکبر، جسے چاہے فضیلت دے جسے چاہے رکھے کمتر۔ تو دوسری چیز ہے عمل، کہ علم بغیر عمل کے قبول نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص ہے وہ جو سیکھا ہے اس نے، اب یہ دنیا کے اندر بھی یہ مثال ہے یار، ایک بندے نے میڈیکل کا علم سیکھا ہے، مکمل پروسیس نے پورے کیے، لیکن آخر کا وہ جو آخری دو سیمسٹر جس کے اندر وہ پریکٹیکل کرواتے ہیں کسی اسپتال میں لے جا کر، وہ اس نے نہیں کیے تو اس کی ڈگری قبول ہوگی؟ علم تو ہے، اس کے پاس علم ہے، پورے جسم کے اسٹرکچر کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ جسم میں کون سی بیماریاں ہیں وغیرہ وغیرہ سب کچھ پتہ ہے اس کو، لیکن آخری 2 سیمسٹر اس نے نہیں کیے جس میں پریکٹیکل ہونا تھا، ہاؤس جاب جسے کہتے ہیں، تو یہیں پہ بند گیا اور اسے کیا کہا گیا ہے؟ اسے کہتے ہیں کہ وہ قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی علم تو ہے، پریکٹیکل نہیں، عمل نہیں۔ تو اس لیے عمل وہ چیز ہے نا جو انسان کو صحیح رخ کی طرف لے کر جائے، لیکن صرف یہ عمل ہی کافی نہیں ہے، اس کے بعد ایک درجہ اور آ جاتا ہے، وہ ہے اخلاص، جس جو یہ ٹاپک جو قرآن میں آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اخلاص یعنی علم بھی ہے، عمل بھی ہے، لیکن اخلاص نہیں ہے ایک بندے کے اندر، وہ کسی کام کا نہیں، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ کس نے احسان کیا ہے، کس نے اس کو سکھایا ہے۔ اخلاص یعنی اللہ کے لیے ہم خالص ہو جائیں۔ اللہ کے لیے خالص تبھی ہوگے نا جب پتہ ہوگا اللہ کی عظمت کا۔ وہ یہاں پر ایک وارث شاہ کے شاعر فرماتے ہیں کہ احسان منافق بھول ویندے کدی مخلص بندے نہیں بھولتے، احسان منافق بھول ویندے کدی مخلص بندے نہیں بھولتے، مخلص بندے احسان نہیں بھولتے، ہم تو رب کا احسان ہے، رب نے ہم کو نوازا ہے، یہ آنکھ دی ہے، اس آنکھ کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ کان دیے ہیں قسم سے ان کا بدلہ۔ آج یہ میں نے خوشبو لگائی ہوئی جس کا نام اوپن ہے، یہ خوشبو میرے ماموں وفات پا گئے، یہ سر مبین بیٹھے ہوئے جانتے ہیں سر شبیر، وہ لگاتے تھے، اور یہ بات ہے تقریباً 2009 کی یہ بات ہے۔ تو وہ خوشبو آج میں نے لگائی، تو میں جو ہی انٹر ہوا نا اپنے کزنوں کے پاس، وہ جو ماموں کی بیٹی ہے، تو انہوں نے کہا یہ خوشبو جانے پہچانی ہے، خوشبو جانے پہچانی۔ دیکھیے یہ کیا چیز ہے، پہچان ہو گئی، فوراً پہچان۔ تو یہ ناک کے اندر اپنے پہچان رکھی ہے، ناک میں پہچان ہے، کان میں پہچان ہے، یہ کون کر رہی ہے؟ اللہ کی ذات ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ تو احسان منافق بھول بیندے کدی مخلص بندے نہیں بھولتے، جیڑے رکھ دے علم سمندراں دا کسے حال کنارے، جیڑے ایک پل ہاتھ وچ ہاتھ پاویں 100 سال سارے نہیں بھولتے، جیڑے دل وچ وارث بس جاویں اور سجن پیارے نہیں بھولتے۔ ہمارے دل میں بسا ہے، کون بیٹھا ہے ہمارے دل میں بسا ہے۔ قسم سے میں ابھی بات کرتا ہوں آپ لوگوں کو، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والا وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد ہے۔ کہتے ہیں جب میں اسٹارٹ میں بیعت ہوا تھا، بیعت بھی بڑی مشکل سے 8 مہینے تو میں نے دیکھا ہے، پھر اس کے بعد جا کے میں بیعت ہوا۔ اچھا اب جب میں بیعت ہوا تو یہ جو گلی دیکھی آپ نے کہ جو سامنے یہاں سے میں ایسے مڑتا تو دل کا کھینچاؤ فوراً آخرت کی طرف چلا جاتا۔ ابھی تو میں نے دیکھا نہیں ہے حضرت صاحب، دیکھے بغیر دل کا کھینچاؤ اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ دیکھ کے خدا یاد آ گئے وہ اللہ والا ہے، ایسے ادھر بیٹھے ہیں اللہ والے کو بیٹھے۔ احسان منافق بھول بیندے کدی مخلص بندے نہیں بھولتے، جڑے رکھ دے علم سمندراں دا، جڑے رکھ دے علم سمندراں دا۔ حضرت جی کو سنا ہے آپ نے، جڑے رکھ دے علم سمندراں دا۔ سمندر کا علم وہ جو پہلے زمانے کے اندر لوگ ہوتے تھے ان کو سمندروں کا علم، بلکہ آج کل بھی جو کشتیاں چلاتے ہیں، جہاز جو کشتیاں چلاتے ہیں، آپ نے دیکھا ان کو سمندروں کا علم ہوتا ہے، بیچ سمندر میں گئے ہوتے ہیں نا
آس پاس کنارہ کہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے کنارہ کدھر ہے، ہم کدھر کھڑے ہیں یار. اور آسمان ہے، دن کا ٹائم، چلو دن کا ٹائم ہے، آسمان ہے اوپر، ستارے بھی نہیں جس سے ہم پہچان کر سکیں. پہلے زمانے میں ستاروں سے پہچان ہوتی تھی، وہ بھی نہیں ہے، کھلا آسمان ہے اور ادھر پانی ہی پانی، کنارہ کہیں نظر نہیں آ رہا. لیکن جڑے رکھ دے علم سمندراں دا، کسے حال کنارے نہیں بھولتے، وہ کہیں بھی چلے جائیں کنارہ نہیں بھولتے. جو علم رکھتے ہیں سمندروں کا علم، بحر العلوم جنہیں کہا جاتا ہے، جسے غزالی دوران کہا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ حضرت صاحب غزالی دوران ہیں، غزالی دوران سمجھ آئی، یعنی وقت کا امام غزالی، وقت کا امام غزالی. میں یہاں پر ایک جملہ اور بھی کہوں گا، بات چل رہی ہے تو چھوڑو. یہ ایک بڑا سنتے ہیں کسی کو تو پھر سمجھ آتی ہے کہ کون. وہ کہتے ہیں نا کہ یہ فقیر صاحب کہتے ہیں کہ ذوالفقار صاحب وہ کہتے ہیں جب انسان بولتا ہے تو اس کی بولنے سے سمجھ آتی ہے کہ بندے کس کام کا ہے، کتنا ہے، کتنے پانی. عبدالواحد قریشی صاحب کو میں نے سنا، عبدالواحد قریشی ٹاپک نہیں میرا لیکن ایسی بات کروں تو میں نے ادھر ایک جملہ کہا کافی سننے کے بعد. میں نے کہا یہ وقت کا امام راضی ہے. جس طرح حضرت امام راضی علیہ الرحمہ کے پاس دلائل تھے نا، یہ وقت کی غزالی کے دوران ہے امام غزالی علیہ الرحمہ. تو میرے محترم کیا فرما رہے ہیں کہ جڑے رکھ دے علم سمندر آدھا کسے حال کنارے، جڑے ایک پل ہاتھ وچ اسا ہاتھ لکھتا ہے، ہاتھ لکھتا ہے نا، جڑے ایک پل ہاتھ وچ ہاتھ پاویں 100 سال سہارے نہیں ملدے، جڑے دل وچ وارث وس جاویں اور سجن پیارے نہیں. سننے کی چیز نہیں، بس اب دل میں آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں تیری ایک نظر کے کمال نے یہ جہاں بدل کے ہی رکھ دیا، تیرے ایک نظر کے کمال نے یہ جہاں بدل کے ہی رکھ دیا. تو صرف نظر ماری، دل پہ نظر، مجھے پتہ نہیں تھا، یقین مانے مجھے نہیں تھا پتہ کہ یہ والی ایک آنکھ یہ ہوتی ہے اور ایک آنکھ روح کی بھی ہوتی ہے. میں تو پہلی پھر یہ تھی گھر پہ بیٹھا تو سنا میں یہ تھے گھر میں سنا پہلی پھر سنا کہ یہ کہ آنکھ بھائی آنکھ بھی ہوتی روح والی آنکھ ہوتی، ایک یہ دل ہے، ایک روح والی روح والا دل بھی ہوتا ہے، ایک یہ سارے ہاتھ بھی، ایک روح والا ہاتھ بھی ہوتا ہے. یہ پہلی پھر سنا سے احسان نہیں، احسان اس کو بڑا احسان کہہ رہے تھے یار. ایسے رخ تے پا چھوڑانے اسا ہر روز 5 وقت نماز دے وچ پیش آوے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. اے گھٹ سیدھا راستے پر یہ صحیح رخ تے سب پا چھوڑانے. اچھا ادھر میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں، وہ بھی شعر صحیح ہے. شاکر شجاع آبادی سے یہ متعارف ہو گیا. ویسے تو اس نے بہت سارے اشعار لکھے ہیں، لیکن ایک شعر مجھے نا ایک پورا مصرع ہے، پورا ایسے ایک باندھ ہے اس کی، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں نے کہا یہ صوفیوں کا شعر ہے، یہ شعر جو ہے نا یہ صوفیوں والا شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ ابھی ہم یہاں پر آئے ہیں، میں تھوڑا مضمون پہلے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آگے والی بات آپ کے لیے اشعار کی سمجھ میں آسان ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں نا، ابھی ابتدائی پروسیس ہیں، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چند ہفتہ چند عرصہ گزر کے نا وہ چلے جاتے ہیں. اخلاص جو نہیں ہوتا، جو اخلاص والا آئے گا نا صحیح بات ہے واپس نہیں جائے گا. جب اخلاص نہیں ہوگا نا واپس چلے جائیں گے. تو اب یہ چیز جو ہمیں ملی ہے حضرت صاحب کی محفل کی، آہستہ آہستہ جا کے اثر انداز ہوگی. سالہ ابھی وہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ اس پہ سالہ سال لگیں گے، ٹائم لگے گا، ہر چیز پہ ٹائم لگتا ہے. ظاہر ہے ایک بندہ مشہور ڈاکٹر کہلاتا ہے، لیکن اس سے پیچھے اس کی پروسیس تو دیکھو، اس کی زندگی. ایک شخص مشہور شخصیت کہلاتا ہے، اس سے پیچھے جاؤ، اس کی کتنی محنت، کتنے ڈنڈے اس نے کھائے ہوتے ہیں، کتنی ماریں اس نے کھائی ہوتی ہیں، اس چیز کو دیکھو پہلے. تو شاہ کی شجاع کرتے ہیں کہ محنت کر ذکر کر، محنت کر تے محنت دا سلا جانے خدا جانے. دیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے خدا جانے. دیوا بال چا یہ دیوا تے بالا ہے چل اسا دیوا بال کے اسا جری جاتے آئے نا صاحب کو حضرت صاحب نے تیلی لا دی تھی، ٹھیک ہے، وہ ان دیوا بند ہوں ہوا جانے تے خدا جانے. بس اے مل سی انشاءاللہ. ایک گھبرانا نہیں کہ نہیں مل سی تے پتہ نہیں کہ تھی نبی حالت دل کے اثر کی نبی اے نا. اخلاص ہے نا تو اخلاص آ گیا نمبر 1. ہوں دیوا بل گئی ہے، چنگاری حرکت میں آ گئی ہے. اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دکا بوٹی والوں کو جب وہ کیا کہتے ہیں ان کے پاس جو تھال پڑا ہوتا ہے جس کے اندر چنگاریاں ہوتی ہیں، وہ سارے کوئلے پڑے ہوتے ہیں، کوئلے، اس میں ایک چنگاری ڈالتے ہیں اور اوپر سے پھونک مارتے ہیں، یا پھونک مارتے ہیں یا ان کے پاس وہ ایسے ہوتی ہے پائپ سا ہوتا ہے وہ مارتے ہیں، یا وہ پنکھا جلتے ہیں. اب اس ایک چنگاری سے باقی جو کوئلے ہوتے ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ کر. تو اصلا آج جاتے آگے تو سب کو چنگاری مل گئی،
ہوں سارے دل کے کوئلے کوئلے گناہ ہی گناہ، سارا دل سارا گناہ کا مرکز ہے، آس پاس سارے گناہ سارے کوئلے، ہوں ہک چنگاری آ گئی، ہوں دیکھو پر اسی اسے ہک چنگاری کے سارے کوئلے ختم تھی ویسن، سارا کالا پن ختم تھی ویسی، سارا نور نور اعلیٰ نور تھی ویسی. سبحان اللہ. تو کیا دے اچھا وہ کیا دے وہ دے کہ محنت کر تو محنت دا سلا جانے خدا جانے، تو دیوا بال کے رچا ہوا جانے خدا جانے، خزاں دا خوف مالی کو تبوز دل کر نہیں سکتا، چمن آباد رکھ باد صبا جانے خدا جانے. اس کا مفہوم سمجھا. کبھی اپنے مالک کو دیکھا کہ یار اگلا مہینہ آ رہا ہے خزاں کا، تو کیا ضرورت مجھے محنت کرنے کی، خزاں میں تو ویسے ہی پتے جھڑ جائیں گے. نہیں، وہ اپنی محنت کرتا ہے، کوئی یار میں نے محنت کرنی ہے، باقی اس باغ کو شاداب کرنا کس کا کام ہے؟ رب کا کام ہے. وہ میں نے جو کام کرنا ہے وہ تو کروں. وہ علامہ اقبال کا بھی ایسا کوئی شعر مجھے تھوڑا سا یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا مالی دا کم پانی لانا، پانی جرا پانی سب کو لگ گیا ٹینشن نہیں، مالی دا کم پانی لانا گھر بھر پانی لاوے، مالک دا کم بوٹے لانا لاوے گیا. او یار لاوے جنا لاوے صحبت تک مل گئی نہیں یار. وہ کیا کہتے ہیں یار اسی صحبت کی برکت سے قیامت میں ہماری بخشش ہو جائے گی. تو کیا کہتے ہیں، اچھا آگے بڑا مزے کا شعر، وہ کہتے ہیں مریض عشق خود کو کر، میں اس کو بدلوں گا سمجھیے، مریض عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل بر، مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے، شفا جانے خدا جانے. وہ مریض عشق خود کو کر، لیکن مریض عشق کو پہلے مریض شیخ چمڑا کو سی، مریض شیخ خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل بر. شاکر کیا کہتے ہیں دل دی دوا سمجھ مریض عشق، مریض شیخ دل دی دوا ہے، یہ مریض شیخ اے شیخ تے کو رنگ لے سی، صبغت اللہ لے سی، صبغت محمد لے سی، صبغت صحابہ لے سی، تے کو پہچان کرے سی تو پتہ کونی جنہ شریعت تو پتہ کونی تو پہچان کرے سی. اچھا یہیں پہ ابھی اگلا جملہ کہنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ جب وہ 15 منٹ رہ جاتے مجھے بتا 15 منٹ ہوتے ہیں آخر حضرت صاحب کی طرف سے جو حکم ہے 15 منٹ. وہ ایک مجذوب تھے کوٹ مٹل، یہ ہمارے جو سطح سمندر ہے اس سے 400 فٹ اوپر، یہ ملتان کے قریب کہیں کوئی ایک علاقہ ہے کوٹ مٹل سے کہتے ہیں. یہاں پر ایک مجذوب تھا. مجذوب کو اکثر لوگ آدھا نہیں آ رہے کملہ ہے نا، لیکن اصل آدھے کہ ایک کہنے عشق کی کملہ تھی ہے، رب عشق کی کملہ تھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ مجذوب آخا بندے تو وہ مجذوب ہوئی اور ہر ویلے جرا ٹپتا ہے وہ آدھا عید کٹاؤں، عید کب ہے، عید کب ہے، عید کٹاؤں. تو لوگ اس کی باتوں پہ اگنور کر دیتے، مجذوب بندہ ہے چھوڑ دے. ایک پھیری اتنے کوئی جڑا آگے جڑا جب وہ اللہ فرمائے دے رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ دے جڑے کوئی جڑے اتھا لفظ جڑا آکھا گئے بنا کوئی جڑا کیوں نہیں آکھا، ذکر والے کو اللہ جڑا لئی پیے، ایک جڑا اتھے پہنچا ہے جنگنا ہی. معید الدین چشتی اجمیری علیہ رحمۃ، معید الدین چشتی اجمیری جڑا نہیں پہنچا ہے. ان کو وہ مجذوب کیا دے، مجذوب کہتا ہے عید کٹاں حوالہ آئی پہچان کی وہاں کے یار ملے جنا عید تنا، وہاں کے یار تنا ملسی، وہاں کے میں مرے جنا، یہ میں جب مرے گی نا تو پھر یار ملسی تے عید ہو سی. سمجھے یہ جملے کو سمجھائے. تو کیا کہتے ہیں مریض عشق خود کو کر دوا دل دی سمجھ دل بر، مرض جانے دوا جانے شفا جانے خدا جانے. جے مر کے زندگی چاہتے جے مر کے زندگی چاہتے، تو چاہتا ہے کہ تو مر جائے تیری یاد رہے، جیسے کوئی چشتی ہے میری ہوں یاد کرے دے پہ فوت ہے کتنا عرصہ تھی گیا اسی، لیکن حال ہی بھی کو یاد کرے دے پہ داتا گنج بخش علی حجویری کو ہوں بھی ایسا یاد کرے دے، حضرت احمد علی لاہوری صاحب کو ہوں بھی ایسا یاد کرے دے. انہوں نے بیان سارا بیان اگو تے ویندا نہیں جن تک حوالہ نہ آوے ایک نہیں یہ بزرگان دین دی گانی جن تک آ نہ وجہ نہ سارا بیان کو ٹپتا نہیں. کہ مطلب یہ ہے کہ حالت کو دی یاد ہے. تو کہ میں نے پہن یہ میں تو بولا ایک گال تو پہلے کی تھی کہ شاہ کی شجاع آبادی نے ویسے تو شاہ اشعار رکھیں، لیکن ایک خاص صوفیوں واسطے آکس انہیں آپ کے یار ایک بارے واسطے بھی ہے. تو کیا دیں کہ جے مر کے زندگی چاند ہے فقیری ٹوٹ کا سنگی،
وفا دے وچ فنا تھی ون بقا جانے خدا جانے وفا اے جتنے بھی تو نظر آتے پہنے تیرے نام میں چاہتے ہیں کر سکتے شیخ عبد القادر جیلانی کو لا کے ہون تک دے سارے جتنے بھی پیر حضرات ہیں اے سب کل پہلے مریض شیخ تھی دن وفا فنا فی شیخ تھی دن جیرے اے فنا فی شیخ تھی دن رب انہوں کو عطا کر دے دے تو کیا دن وفا دے وچ فنا تھی ون چا فنا فی شیخ کیوے تھی دن وفا پیچھو کیا تھا مطلب یہ وفا دے وچ فنا تھی ون بقا جانے خدا جانے بد رب جانے تو بقا جانے تیری یاد جو ٹر دی راسی اخیر تے ہوا دے اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے سبحان اللہ کمال اس کو سبق دے گی کہ یار اگر تسا ٹرنا ہے اگر تسا اے راہ وفا ہے اے منزل تک تائیں پہنچو جڑے راہ وفا دے وچ اخلاص آسی وقت اخلاص آسی پر دیکھ رب تک رنگ کیویں لیندے وقت تک آس میں پیسے کی تو کہیں تو میرے محترم بھائی یہی کہتے ہیں کہ علماء کرام کے ساتھ جڑے رہیں یہ محفلوں کے اندر جڑے رہیں یہی محفلیں قسم سے ہم کو پار لگائیں گے ان محفلوں سے ہمارے دل کی جو دنیا ہے بدلے گی اور پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات سے نوازے گا دعا کر جو کچھ کہا ہے جو کچھ سنا ہے اس طرح